السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ میرے محترم بھائیوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ کسی شخص کو اس کے کرتے ہوئے اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو بعد میں اس کے ساتھ حالات بنتے ہیں، اس کا انجام وہ دیکھتا ہے، تو پھر بعد دفعہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا۔ ایسے ہی طلاق یا خلا، ان دونوں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ یا بہت سی خواتین کے ساتھ، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ طلاق دینے والا بندہ کیا اس بات کو بھول جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں سے اس کے سسرال والوں نے بطور داماد منتخب کیا ہے، تو برا سمجھ کر نہیں، اچھا سمجھ کر کیا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ یقینی طور پر اب بچی کے والدین تو عام طور پر بوڑھے ہی ہوتے ہیں نا، تو ان کے وہ صدمے سے دو چار ہوں گے، ان کی بات بہت بڑی پریشانی کا سبب بنے گی، اور کسی کو پریشان کرنا، فکر مند کرنا کہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، یقیناً نہیں دیتا۔ اور اسے اس وقت اس بات کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا کہ اگر فرض کرو ان کے بچے، تو بچوں کا کیا بنے گا۔ بھائیو، بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کو ماں اور باپ دونوں کی محبت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے کو فوت ہو جائے تو اس کی تو بات الگ ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور اگر بندہ خود ہی ایسا کام کر دے کہ ان میں سے یا تو وہ باپ کے پاس رہیں گے یا ماں کے پاس رہیں گے، اگر وہ باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں سے محروم، اور اگر ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ سے محروم، یعنی اس نے اپنا مسئلہ حل نہیں کیا، مسئلے کو الجھا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں فرّ من المطر وقام تحت المیزاب۔ ایک آدمی بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، بچنا تھا اس نے بارش سے، اور کھڑا کہاں ہو گیا، پرنالے کے نیچے۔ یعنی طلاق اور خلا کا انجام بھی ہمیں بعض دفعہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ بارش سے تو بچ گیا ہے لیکن پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب بہت بڑے مسائل ہیں جن سے وہ دو چار ہو رہے ہیں، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سال دو چار مہینے گزرتے ہی یا تھوڑی عرصے میں وہ جو دماغ کے اندر خمار ہوتا ہے نا، وہ نکل جاتا ہے، تو پھر وہ صلح کے چکر کے اندر پڑتے ہیں، اور پھر ان کی صلح ہوتی ہے، وہ ان کا حق ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا جو دماغ ہے نا، وہ اکثر بعض دفعہ لیول کے پر آ جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو یا خلا لینے والی عورت کو یہ ایک نشہ چڑھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا مل جانا ہے، اور کہانی میری اب کہیں شادی ہو جائے گی، یہ میرے گلے پڑ گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے اب مارکیٹ میں اس کی وقت نہیں رہی۔ ہمارے معاشرے میں کہاں ایسا ماحول ہے، بالکل نہیں، بہت حالات آگے خراب ہیں۔ تو جب اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہوتا ہے نا، تو پھر پیچھے پلٹتا ہے۔ تو یہ اس انجام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس حرکت سے باز رہنا ضروری ہے۔ اس کا بعد میں انجام کیا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، طلاق یا خلو، یہ اس کا جو انجام ہے وہ بہت سے لحاظ سے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض معاملات کے اندر لڑائی اتنی بڑھتی ہے کہ معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے، ایک نہیں کئی قتل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو شیطان ابلیس جو ہے نا،
وہ خاوند اور بیوی کی لڑائی کرانے والے کو اپنے پاس اسپیشلوں کو وی آئی پی بناتا ہے، اسے کہ تو وی آئی پی بندہ ہے، تو انہیں خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، لڑائی ڈلوا دی ہے۔ وہ شیطان ابلیس کے نزدیک وہ اس کا کرندہ وی آئی پی ہوتا ہے، اس نے بہت بڑا کام ہے۔ کیوں؟ اس سے دو صرف خاوند بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی، اکثر دو خاندانوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو یہ اجتماعی لڑائی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو لڑائی نظر تو دو کی آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ بہت سے لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ خاندان کے خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں، شدید متاثر ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس معاملے سے میں ایک دفعہ میرے سامنے ایک ایسا کیس آیا کہ مجھے اب بھی یاد آتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے۔ ایک خاتون، اس کی شادی تھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس کی تیسری شادی ہے۔ اور تیسری شادی کیسے ہے؟ اس نے ایک آدمی سے نکاح کیا اور اس کے 1 یا 2 بچے ہوئے، تو ان بن ہوئی تو طلاق ہو گئی۔ اب اس نے کہیں اور شادی کر لی، تو وہاں بھی اس کی ایک بچی تھی، وہاں ان بن ہوئی تو وہاں سے بھی طلاق ہوگی۔ اب تیسرا نکاح کہاں ہو رہا تھا؟ وہ پہلے خامد کے ساتھ ہو رہا تھا، یعنی دوسرا نکاح وہ محض اللہ معاف کرے ایسا نہیں تھا کہ اس کو حلالہ کہتے ہیں، اس نے رہنے کی نیت سے کیا تھا، لیکن وہاں بھی لڑائی ہوگی۔ اب ایک بچی بھی تھی اس سے، اور وہ پہلے کے ساتھ شادی کر رہی تھی۔ تو یعنی اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر متاثر کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ معاملہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کدھر جا رہا ہے۔ اور بہت سے معاملات کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عورت ہے، اس کی بچیاں بھی ہیں، اب اگر وہ آگے شادی کرتی ہے تو اس کی بچیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اگلے خاندان کے لیے محرم اور نامحرم کا مسئلہ بنتا ہے۔ یعنی ایسے گمبھیر مسائل ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خلو لے کے میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، وہ یہ سمجھے میں نے طلاق دے کے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ کوئی کامیابی نہیں، کوئی تیر نہیں مارا گیا۔ یہ تو آنے والے مسائل کے اندر اپنے آپ کو الجھا دیا گیا ہے، اور جب اگلے مسائل وہ حل نہیں کر پاتا تو پھر کئی سال کے بعد بھی صلح بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے، لیکن اتنا عرصہ لڑائی رکھنے کا آخر اس کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ خلا یا طلاق، ان دونوں صورتوں کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس کے انجام کو میں برداشت کر سکتا ہوں؟ اور بھائیو، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اکیلی عورت ہوتی ہے وہ بھی معاشرے کے لیے بس لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، اور اگر وہ سابق حامد ہو یہ بات تو نہیں ہوگی، ایسی آدمی ہے، اکیلے بندے کی کیا زندگی ہے، لوگ بہت 100 باتیں کریں گے، اگر اس کی اہلیہ ہوگی، بیوی ہوگی، یہ بات تو نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ میں نے طلاق یا خلو کی صورت میں میں نے بہت بڑا کام کر لیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ آنے والے حالات کے اندر مزید مسائل پیدا کیے ہیں، اس لیے ان دونوں سے پہلے طلاق یا خلو، ان کے انجام اور آنے والے حالات کو کبھی فراموش نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔